بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج کا موضوع ہے استغفار از نظر قرآن و حدیث۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وہ یاد کرتے ہیں جب اللہ کو اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ اور وہ پھر اپنے ان گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، جبکہ وہ جان رہے ہوتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے وہ اپنے گناہوں پر اصرار بھی نہیں کرتے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرا محبوب، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تحقیق اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ بہت بڑا بخشنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مومنین کرام، ایک مقام پہ پھر ارشاد رب العزت ہوتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کہ تم استغفار کیوں نہیں کرتے، اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ خود استغفار نزول رحمت کا سبب بنتا ہے۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے پروردگار وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اللہ انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون وبالاسحار ہم یستغفرون، متقین کی اللہ رب العزت نے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ جب سحر کا وقت ہوتا ہے تو پھر سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی دائکم و دوائکم، لوگو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری بیماری کیا ہے اور تمہاری بیماری کی دوا اور علاج کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ان داءکم الذنوب، یاد رکھو تمہاری بیماری وہ تمہارے گناہ ہیں، ودواء الذنوب الاستغفار، اور اس گناہ کی بیماری کی جو دوا ہے اور اس کا جو علاج ہے وہ استغفار ہے اور مغفرت طلب کرنا ہے۔ پھر کیا خوبصورت جملہ فرمایا آقا امیر المومنین علیہ السلام نے اکثروا من الاستغفار فإن اللہ عز وجل لم يعلمكم الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر لكم۔ مولا امیر فرماتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کیا کرو، رب سے مغفرت طلب کیا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں استغفار کی تعلیم صرف دی ہی اس لیے ہے کہ وہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا قال امیر المؤمنین علیہ السلام تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم رواح الذنوب، اپنے آپ کو استغفار کے عطر سے معطر کر لو، کہیں گناہوں کی بدبو تمہیں رسوا نہ کر ڈالے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یحب ثلاثۃ اصوات، سرکار فرماتے ہیں اللہ تین طرح کی آوازوں کو محبوب رکھتا ہے۔ پہلی صوت الدیک، مرغ کی آواز کو خدا پسند کرتا ہے، اور صوت قارئ القرآن، قاری قرآن کی آواز کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، اور تیسری جو آواز ہے صوت الذین یستغفرون بالاسحار، سحر کے وقت جو سحر خیز لوگ ہیں اور سحر کے وقت رب سے استغفار طلب کرتے ہیں، اللہ ان کی آواز کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من اجمع الدعاء الاستغفار، امام صادق فرماتے ہیں سب سے جامع اور سب سے جو کامل دعا ہے وہ استغفار ہے اور رب سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ مومنین کرام، استغفار کے آثار میں سے ایک اثر اس کا یہ ہے کہ بلائیں دور ہوتی ہیں۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادفعوا ابواب البلایا بالاستغفار، بلاؤں کے دروازوں کو بند کر دو تم استغفار کے ذریعے سے۔ پھر سرکار نے فرمایا من کثرت ہمومہ فعلیہ الاستغفار، رنج و غم کی اگر کثرت ہو جائے تو اس رنج و غم کو دور کرنے کا ذریعہ استغفار۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، آقا کا ارشاد ہے کہ کان فی الارض امانان من عذاب اللہ، آقا فرماتے ہیں کہ زمین میں اللہ کے عذاب سے بچانے کی دو چیزیں تھیں، دو امان تھیں عذاب الہی سے بچانے کی۔ وقد رفع احدہما دونکم الآخر، فرمایا ایک امان اللہ نے اٹھا لی اور ایک امان جو ہے وہ تمہارے پاس ابھی موجود ہے، فتمسکوا بہ، اور جو امان موجود ہے اس سے متمسک ہو جاؤ، اس کا دامن تھام لو۔ اما امان الذی رفع، وہ امان جو اٹھا لی گئی، فہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول اللہ کی ذات تھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وَأَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي، اور جو امان ابھی موجود ہے، فالاستغفار، وہ استغفار ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محبوب جب تک تو لوگوں کے درمیان موجود ہے اللہ ان لوگوں پر عذاب نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، رب سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اللہ تب بھی ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفرہ، جسے استغفار کی توفیق نصیب ہو گئی، جس نے رب سے مغفرت طلب کر لی، معافی مانگ لی، پھر اس کو محروم نہیں کیا جائے گا مغفرت سے، اور رب اسے ضرور معاف کر دے گا۔ ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں آ کے فقر و فاقہ کی شکایت کرتا ہے، ایک شخص آ کے مال کی کمی کی شکایت کرتا ہے، ایک شخص آ کے بے اولاد ہونے کی شکایت کرتا ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ اب جتنے لوگ آئے تو میرا مولا امیر المومنین نے ان سب سے فرمایا علیک بالاستغفار، تم پر لازم ہے کہ تم استغفار کرو، رب سے مغفرت طلب کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پھر مولا امیر المومنین نے اپنی اس بات پر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ رب العزت فرماتے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو کہ وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تم پہ پھر بارشیں نازل کرتا ہے، یمددکم باموال و بنین، اور اللہ پھر تمہیں استغفار کے نتیجے میں مال کے ذریعے بھی تمہاری مدد فرمائے گا اور اولاد کے ذریعے بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور حدیث مبارک میں موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جو تھیں، باوجود عصمت و طہارت کے اس بلند ترین مرتبہ پر فائز ہونے کے بھی سرکار دو عالم شب و روز میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ سرکار کسی مجلس اور محفل سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک 25 مرتبہ استغفار نہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ رب العزت ہمیں بھی استغفار کی اور رب سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔